اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا؟ لوگوں اپنی بیویوں کا خیال رکھو. کیوں؟ خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو اپنے گھر والوں کے لیے آپ اچھے بنیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے بنیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری بیوی میں آؤں تو میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، خوبصورت نظر آئے، اس کے کپڑے اچھے ہوں. جناب آپ کو بھی تو اچھا بننا پڑے گا. یہاں لنگی باندھے ہیں، ساتھ ساتھ پیبند لنگی میں لگے ہیں، نماز بغل میں پڑھ لو، کھڑے ہونے کا من نہ کرے. ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے. اچھے بنیے، خوشبودار بنیے، صاف ستھرے رہیے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیویاں ہمارے لیے تیار ہوتی تھیں تو ہم بھی اپنی بیویوں کے لیے سجتے تھے، سنورتے تھے. تو خوبصورتی کا کام صرف عورت کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ مردوں کا بھی ہے. حقیقت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کیا؟ موت. اللہ فرماتا ہے کہاں جاؤ گے؟ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، زمینوں کے اندر، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، پانی کی سطح میں. لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، پکڑ کر کے رہے گی. کسی بھی حالت میں موت چھوڑنے والی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آج میں موت کے منہ سے بچ کے آیا ہوں. کس کے منہ سے؟ موت کے. آپ بتائیے موت کے منہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ موت جسے اپنے منہ میں لے لے. حقیقت تو یہ ہے کہ موت نے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے. اگر لے لے یدرککم الموت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. مایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آئے میرے نبی آپ جنگ کے اندر ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، خنجروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ ایسا کریں آدھی فوج کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، آدھی فوج سے کہیں وہ نماز پڑھ لے. جب وہ نماز پڑھ لے تو یہ فوج دشمن کے مقابلے میں آ جائے، اور وہ فوج نماز پڑھے تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین. بہت ہی معزز حاضرین محفل، بزرگان ملت، نوجوانان قوم، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے
तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए है, जिसने हम सब को तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और दरूद हों, सलाम हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज 5वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है। उससे क़ब्ल अल्लाह से दुआ है वो हम सब को तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। 7 रिश्ते नसबी हैं, 7 रिश्ते रज़ाई हैं, और 4 रिश्ते ससुराली हैं जो मुहर्रमात में से हैं, जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं है। ये चीज़ गौर करके सुनिएगा कि किन किन से शादी करना जायज़ नहीं है। 7 रिश्ते नसब से हैं, 7 रिश्ते रज़ाअत से हैं, और 4 रिश्ते ससुराली हैं। नसबी रिश्ते कौन कौन से हैं पहले ये समझ लें। 7 हैं माँ से शादी करना हराम है, और माँ के ही दर्जे में दादी भी आएगी, नानी भी आएंगी, परदादी भी आएंगी, पर नानी भी, तो ये सब के सब माँ के दर्जे में है, तो माँ से निकाह करना हराम है, ये मुहर्रमात में से है। इसी तरीके से बेटी से निकाह करना हराम है। बेटी के अंदर नवासी भी है, पोती भी है, फिर पोती के नवासी की लड़कियां, ये सब बेटियों के अंदर शामिल हैं, तो बेटियों से भी निकाह करना हराम है, ये मुहर्रमात में से है। तीसरा, बहनों से निकाह करना, ये भी मुहर्रमात में से है, बहनों से निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से फूफी से निकाह करना, यानी जो हमारे वालिद की बीवी है, नहीं फूफी, हाँ वालिद की जो बहन है फूफी, उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से खाला से निकाह करना, आपकी वालिदा की जो बहन है उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। कितने हो गए? 5। इसी तरीके से भतीजी से निकाह करना जायज़ नहीं है, मुहर्रमात में से है। भतीजी कौन है? आपके छोटे भाई या बड़े भाई की लड़की, तो ये भतीजी है, तो भतीजी से निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से भांजी से भी निकाह करना जायज़ नहीं है। आपकी बहन की जो बेटी है उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं है। तो ये 7 रिश्ते कौन से हैं? नसबी हैं। कौन से हैं? नसबी। ये नसब से हराम है। कौन? माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भांजी और भतीजी। इसी तरीके से रज़ाअत से भी 7 रिश्ते हराम हैं। रज़ाअत कहते हैं दूध को, यानी आपने अगर किसी औरत का दूध पिया है तो उसकी जो बेटी होगी वो आपकी रज़ाई बहन बन जाएगी, और जिसका आपने दूध पिया है तो वो आपकी रज़ाई माँ बन जाएगी। ठीक है? तो जिसका आपने दूध पिया है वो आपकी रज़ाई माँ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो जिस औरत का आपने दूध पिया है तो वो आपकी रज़ाई माँ हुई।
جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی لڑکی آپ کی رضائی بہن ہوئی. جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی شوہر کی بہن یہ آپ کی پھوپھی ہو گئی. اسی طریقے سے رشتے سارے بن جائیں گے. جیسے نسبی حرام ہے ویسے ہی رضائی بھی حرام ہے. 4 رشتے سسرالی حرام ہیں. کیسے؟ ساس سے شادی کرنا حرام ہے. ساس سے شادی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربائب کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ربائب کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ عورت پہلے سے ہی بچے والی ہے، یعنی اس کی پہلے کہیں شادی ہو چکی تھی، اس کے پاس آلریڈی ایک لڑکی موجود ہے، تو وہ ربائب ہوتی ہے. اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. کس سے؟ ساس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ربائب یعنی آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے جو بچی ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کسی کا بیٹا مر جائے اور وہ یہ سوچے کہ اپنی بہو سے شادی کر لے تو جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی میرے نکاح میں کوئی لڑکی ہے اور میں اس کی سگی بہن سے دوسرا نکاح کر لوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کسی عورت کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے. اہم چیز، ایک لڑکی میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، تو جب تک وہ میری بیوی ہے اس کی بھتیجی سے میرے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جنہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ لیں. ایک لڑکی میرے نکاح میں ہے، میری بیوی، اگر وہ میرے نکاح میں ہے تو میں اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے میں اپنی بیوی کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میری بیوی میرے نکاح میں ہے تو میرے لیے اپنی بیوی کی پھوپھی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے میری بیوی کی بھانجی سے میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. میری بیوی میرے نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بیوی کی خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اگر بیوی آپ کے عقد میں ہے تو اس کی خالہ سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 7 رشتے نسبی حرام ہیں، 7 رشتے رضائی حرام ہیں، 4 رشتے سسرالی ہیں اور کچھ متفرقات ہیں. تو یہاں شادی کی بات آئی کہ ان سے شادی کرنا چاہیے اور ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے. ایک نقطہ اور یاد رکھیں، آج لوگ بڑا چیختے ہیں، بڑا چلاتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر ایک مرد 4 شادیاں تو کر سکتا ہے لیکن ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے. اسلام شانتی کا مذہب ہے، خلفشار کا مذہب نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں، خود آپ سوچیں، آپ بھی عقل مند ہیں. ایک عورت اگر 4 شادیاں کر لے، ایک عورت کے اگر 4 شوہر ہو جائیں اور اس عورت کا بچہ ہو تو وہ عورت اس بچے کو کس کی طرف منسوب کرے گی؟ یہ آدمی کہے گا یہ بچہ میرا ہے، وہ کہے گا یہ بچہ میرا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہوگا، یہ دنیا کا سب سے بڑا خلفشار ہوگا. اسی لیے شریعت کے اندر یہ ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے لیکن عورت 4 شادی نہیں کر سکتی ہے. سورت کی شروعات ہو رہی ہے. سورت کا نام سورۃ المحسنات ہے. محسنہ، حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، اور محسنہ جو عورت قلعے کے اندر آ جائے. تو اس سے نقطہ یہ ملتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا جو لڑکا شادی شدہ نہیں ہے گویا کہ وہ غیر محفوظ ہے. اور جو عورت شادی کر لے، جو عورت نکاح کر لے، جو لڑکا نکاح کر لے
وہ محسن یا محسنہ بن جاتا ہے، یعنی وہ قلعے کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شادی کیا ہے؟ فرمایا گیا شادی یہ انسان کے نفس کی حفاظت ہے۔ آدمی اگر شادی کر لیتا ہے تو اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا کہ جب شادی ہو جائے تو شوہر بیوی کی حفاظت کرے اور بیوی شوہر کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں ضروری ہیں نکاح کے اندر۔ پہلی شرط ولی کا ہونا، ولایت کا ہونا۔ اگر نکاح کے اندر ولی نہیں ہے تو یاد رکھیے نکاح نہیں ہوگا۔ لوگ بڑے قابل ہیں، بڑے قابل سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ہیں، زنا کا خطرہ ہے، کیا وہ فوراً نکاح کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ آپ خوب کورٹ میرج کر لیں، کورٹ میں چلے جائیں، پیپر پہ سائن کر دیں، لیکن جب تک لڑکی کا باپ یا لڑکی کا ولی نہیں ہے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لڑکی بغیر اذن ولیہا، جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے، ایسی لڑکی کا نکاح باطل ہے، ایسی لڑکی کا نکاح باطل ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ولایت، ولی کا ہونا۔ دوسری شرط مہر کا ہونا۔ تیسری شرط گواہ کا ہونا۔ چوتھی شرط ایجاب و قبول کا ہونا کہ بھئی لڑکے سے کہلوایا جائے کہ آپ کو فلاں لڑکی قبول ہے، اور لڑکی سے بھی کہلوایا جائے کہ آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے، تو ایجاب و قبول بھی ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز دائمی قبضہ، یعنی آدمی جب نکاح کرے، جب شادی کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ مجھے پوری زندگی اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دائمی قبضہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے نکاح کرے کہ مجھے اس سے صرف 3 مہینے کے لیے نکاح کرنا ہے یا 1 سال کے لیے، تو وہ نکاح متعہ ہوگا، اور نکاح متعہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو نکاح کے لیے 5 شرطیں ہیں: ولی کا ہونا، مہر کا ہونا، گواہ کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، اور دائمی قبضہ۔ اس کے بعد دیکھیے عورتوں کی بات چل رہی، نکتہ میں آپ کو بتاؤں گا بڑا پیارا۔ عورتوں کی بات چل رہی ہے، شادی کی بات چل رہی ہے، ایک بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ کیا کہا؟ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ شادی کی بات چل رہی ہے، نکاح کی بات چل رہی ہے، لوڈیوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے ایک عجیب بات کہی، کیا؟ ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت کے معاملے میں سب سے کمزور ہے، سب سے کمزور ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کی مولویت نکل جاتی ہے، بڑے بڑے مفتیوں کا فتویٰ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بڑے بڑے عابدوں کی عبادت پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کس کا ہے؟ بنی اسرائیل میں عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، کیا؟ الدنیا حلوۃ خضرا، پوری کی پوری دنیا یہ چمک دمک والی ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگو دنیا کے فتنوں سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ تو معلوم یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو عورت یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، یعنی عورت کے معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے۔ ایک مفسر بڑی اچھی بات لکھتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت تھوڑی دور پر اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اب وہ بار بار اس عورت کو دیکھ رہا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن اگر کوئی لونڈی زنا کر لے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کی آدھی، کتنی ہو گئی؟ 50 کوڑے لونڈی کو مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ بڑے گناہ کسے کہتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی ہو، جس کے بارے میں جہنم بتائی ہو کہ اس کے کرنے والے کے لیے جہنم ہے، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہو، یا اس گناہ پر حد مقرر ہو، تو یہ جو گناہ ہیں یہ کبائر میں سے ہیں، یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ کیا؟ جس پر کوئی وعید آئی ہو، یعنی جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی حد مقرر کی ہو، تو یہ گناہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ اللہ کے رسول سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مرد جہاد کے اندر جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جام شہادت پیتے ہیں، ہم عورتوں کا بھی من ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، لڑیں ہم بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مردوں کا جو کام ہے وہ مردوں کو کرنے دو، اور عورتوں کا جو کام ہے وہ عورتیں کریں۔ یعنی عورتوں کا کام کیا ہے؟ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر میں رہے، گھر کو دیکھے، اور اگر وہ جہاد میں جاتی بھی ہے تو جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، عورتیں جو ہے صحابہ کے لیے پانی بھر کر کے لایا کرتی تھیں، مریضوں کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں۔ تو بتایا گیا جو عورتوں کا کام ہے وہ عورتیں کریں، اور جو مردوں کا کام ہے وہ مرد کریں۔ ایک بڑی زبردست بات کہی جا رہی ہے، اس پہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، جتنے مرد ہیں اس وہ بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے، مرد جو ہے وہ عورتوں پر گویا کہ خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، قوام مقرر کیا گیا ہے۔ اور کیوں کیا گیا؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسلام نے بیوی کے درجے سے بڑا مرد کا درجہ رکھا ہے، اور کیوں رکھا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، مہر عورت کو نہیں دینا ہے، مرد کو دینا ہے، ولیمے کا انتظام مرد کو کرنا ہے، بیوی کے رہنے کا بندوبست مرد کو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا سردار ہے۔ کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے سردار بنایا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ سردار ہے، لیکن جو لڑکا، جو مرد شادی میں مال خرچ نہ کرے، الٹا لے، تو حقیقی معنی میں وہ سردار نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے اگر مرد ہیں تو گھر کے اندر مرد کی طرح رہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک عورت ہوتی ہے فرما بردار، اور ایک عورت ہوتی ہے نافرمان۔ فرما بردار عورت کون ہے وہ دیکھ لو، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ اس آیت پر میری مائیں بہنیں توجہ دیں۔ فرمایا نیک عورت وہ ہوتی ہے فالصالحات، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، قانتات شوہر کی فرما بردار ہو، حافظات اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کا مال، اس کے بچے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ نیک عورت کی صفت بتائیے۔ کیا؟ اللہ کی فرما بردار ہو، قانتات شوہر کی بھی فرما بردار ہو، حافظات اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کا اور اس کے مال کا اور اس اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ نیک عورت کی پہچان بتائیے۔ اور ایک نقطہ اور یاد رکھیں، حافظات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی عورت کسی کو نہ بتائے،
اور یہ ذمہ داری مردوں پر بھی ہے، نہ وہ بتائیں نہ یہ بتائیں، حافظات بما حفظ اللہ، یہ نیک عورتیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کو ماننے والی ہوں، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہوں، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ اور اللہ کے نبی سے حدیث کے اندر فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو عورت یہ کام کر لے، کتنے کام؟ اذا صلت خمسها، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ ہم مردوں کو جنت میں جانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، ہے نا، کتنا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن عورتوں کو اتنا نہیں کرنا ہے، صرف 4-5 کام کر لیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلت خمسہا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتِ، تجھے جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا ہے ہو جا، آج تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ نیک عورت نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو۔ گھر کے اندر معاملات خراب کب ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جب ایک دوسرے کی بات کو نہ ماننے کا تصور پیدا ہو جائے، جب بیوی شوہر کی بات کا انکار کر دے تو یہی نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی ابھی آگے آؤں گا۔ تو بتایا گیا کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ فالصالحات، وہ اللہ کی ماننے والی ہو، قانتات، شوہر کی فرما بردار ہو، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے بچوں کی اور اس کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اب نافرمان عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا گیا جو ناشیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ناشیزہ عورتیں ہر بات کا انکار کرنا۔ شوہر کہہ رہا ہے مہمان آئے کھانا بنا دو، انکار، چائے بنانے کے لیے تیار نہیں، شوہر کی بات کو نہ ماننا۔ یاد رکھیے شوہر کا مقام اسلام نے اتنا بڑا دیا ہے میری ماؤں بہنوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، اور ان کے جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ تکفرون العشرین، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہوں گی۔ شوہر کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ناشیزہ عورتیں، کون سی عورتیں؟ ناشیزہ، ہر بات میں شوہر کی نافرمانی، گھر کے اندر تماشا سا بنا دیا ہے۔ اب ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ لوگ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی کا حل نہیں نکل رہا ہے تو قرآن آپ کا حل نکال رہا ہے۔ پہلے حل کیا ہے؟ فرمایا گیا اگر تمہاری بیویاں صحیح نہ چلیں، تمہیں پریشان کر رہی ہیں، تمہاری بات نہیں مان رہی ہیں، تمہارے گھر کے اندر فساد پھیلا رہی ہیں، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان کو بڑی محبت سے سمجھانا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے مارتے ہیں، اور وہ اسٹیپ کب آ رہا ہے؟ 3 نمبر پر۔ مارنے کا کام 3 نمبر پہ، اور ہم کب کرتے ہیں؟ سب سے پہلے۔ فرمایا اگر عورت ٹیڑھی چل رہی ہے اور فرما بردار نہیں ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ رہی ہے تو کیا کرو؟ اپنا بستر اور اس کا بستر الگ کر دو۔ وہ یہاں سو رہی ہے، آپ وہاں پر سو جاؤ۔ وہ بیڈ پہ سو رہی ہے، آپ صوفے پہ سو جاؤ۔ وہ اس کمرے میں ہے، آپ دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ اور یاد رکھیے عورت کے لیے سب سے ناگوار چیز یہی ہے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کہیں اکیلا سو۔ یہ عورت کے لیے سب سے ناگوار ہے۔ تو فرمایا گیا اگر حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے رشتے اچھے نہیں چل رہے ہیں تمہاری بیوی کے ساتھ، سب سے پہلے اسے سمجھاؤ۔ اگر نہ سمجھے تو کیا کرو؟ بستر الگ کر دو۔ اور بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہ سمجھے تو کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار لو۔
لیکن یہ نہیں صاحب مارنا ہے تو پھر پورے گرد و غبار IPL چکے چھوکے سب دے دنا دن. فرمایا گیا مارو وضربوہم، کیسے مارو؟ غیر مبرح، زیادہ تیز مت مارو، زیادہ تیز مت مارو. اور کتنا تیز مارو؟ فرمایا گیا لکڑی وکڑی مت اٹھاؤ، روڈ نہ اٹھاؤ، مسواک سے مار لو. مسواک کی مار کتنی تیز ہوگی؟ مسواک کی مار کتنی تیز ہوگی؟ فرمایا گیا کہ مسواک سے مار لو. اور خیال کیا گیا کیا؟ چہرے پہ ہرگز نہ مار لو، چہرے پہ ہرگز نہ مارو. تو 3 کام کرنا ہے. پہلا کام سمجھاؤ، دوسرا کام بستر الگ کر دو، تیسرا کام سب سے اخیر میں یہ ہے، اور ہم اور آپ سب سے پہلے کرتے ہیں. سب سے اخیر میں کیا ہے کہ بیچاری کو تھوڑا بہت مار لو. تو فرمایا کہ پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو اور پھر مارو. لیکن مار بھی کیسی؟ غیر مبرہ، زیادہ سخت نہیں، مسواک سے مار لو، ہلکے سے مار لو، زیادہ تیز نہ مارو. تب بھی کام نہیں بن رہا ہے، مار بھی دیا، پیٹ بھی دیا. اب فرمایا ایک حکم لڑکی کی طرف سے لے آؤ، ایک حکم اپنی طرف سے لے آؤ، بیٹھ کر معاملہ سلجھا لو. اگر بن گیا تو اچھی بات ہے، اور نہیں بنا بھائی تم اپنے رستے اور ہم اپنے رستے. تو یہ بتایا گیا. جب تینوں کام ہو جائیں اور معاملہ نہ بنے تو ایک بڑا اس لڑکی کی طرف سے بلا لو، ایک اپنی طرف سے بلا لو، اور جو فیصلہ ہو، اگر دونوں کے اندر باہمی رشتے اچھے ہونے کی امید ہو تو رکھ لو، اور اگر رشتے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر طلاق دے دو یا وہ خلا لے لے. تو یہ بتایا گیا. انسان کو چاہیے اپنی ازدواجی زندگی کو بڑے خوش انداز میں، انشاءاللہ ابھی تو 25 دن ہیں میرے پاس، کبھی اس موضوع کا انتخاب کریں گے. تو انسان کو اپنی ازدواجی زندگی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا؟ لوگوں اپنی بیویوں کا خیال رکھو. کیوں؟ خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو اپنے گھر والوں کے لیے آپ اچھے بنیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے بنیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری بیوی میں آؤں تو میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، خوبصورت نظر آئے، اس کے کپڑے اچھے ہوں. جناب آپ کو بھی تو اچھا بننا پڑے گا. یہاں لنگی باندھے ہیں، ساتھ ساتھ پیبند لنگی میں لگے ہیں، نماز بغل میں پڑھ لو، کھڑے ہونے کا من نہ کرے. ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے. اچھے بنیے، خوشبودار بنیے، صاف ستھرے رہیے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیویاں ہمارے لیے تیار ہوتی تھیں تو ہم بھی اپنی بیویوں کے لیے سجتے تھے، سنورتے تھے. تو خوبصورتی کا کام صرف عورت کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ مردوں کا بھی ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آئے لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ یہاں پر غور کریں، اندازہ لگائیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو پریشان نہ کرو. اس سے معلوم یہ چلا کہ شرک جتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. آئے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں ان کو اف بھی نہ کہو، اور جب بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں، جب ان سے ہم کلام ہو تو بڑے پیارے انداز میں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے اچھے اسلوب میں اپنے ماں باپ سے بات کرو. تو شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کو پریشان نہ کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں. ہم میں اور آپ میں بہت سے اچھے لوگ ہیں کہ جب وہ دیتے ہیں کسی کو کچھ، جب دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب دیتے ہیں ایک کیلا دیں گے تو 10 فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھیے
یہ بہت زیادہ رفائی کام کرنے والے ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، دکھانے کے لیے صدقہ کرنا، دکھا کر کے زکوٰۃ دینا، دکھا کر کے کوئی نیک کام کرنا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والا ہے، تو یاد رکھو حقیقی معنی میں ایسا آدمی نہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، ہم سب نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلے شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، اور اب حرام ہے، شراب پینا جائز نہیں ہے۔ تو شراب حرام تو تھی نہیں، حلال تھی، تو کیا تھا، لوگ شراب پی رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے چلے گئے، نشے کا تھوڑا تھوڑا خمار رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک امام صاحب تھے، دعوت کے اندر تھے، کھانا کھایا، شراب وغیرہ پی، جب نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھاتے میں بیچارے بھول جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ معلوم چلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا کہ جب نماز پڑھو یا نماز پڑھاؤ تو پڑھو تو بالکل ذہن صاف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پڑھو۔ آج کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گھر مکان کے بارے میں، انہیں پتہ نہیں لگتا ہے اب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، امام غلطی کرتے وہ خود تذبذب کے شکار ہیں، کہیں میں تو غلط نہیں ہوں۔ یہ حال ہے آج ہماری نمازوں کا۔ سب سے پہلا نقطہ کیا معلوم چلا، نماز جب پڑھو تو خالص کس کے لیے، اللہ کے لیے، تمہارے ذہن میں صرف اللہ ہو، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، یہ سوچ کر کے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ نماز پڑھو تو صرف اللہ کے بارے میں سوچو۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب کبھی نماز پڑھانے کا موقع آئے، جب آپ کے یہاں کوئی امام نہ ہو تو ایسے شخص سے نماز پڑھوائیں جو قرآن شریف کا آپ سب لوگوں میں سب سے اچھا جاننے والا ہے، جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا۔ یہ نقطہ معلوم چلا، ایسے شخص کو امام بنائیں، پہلے اس کا ٹیسٹ لیں یہ قرآن اچھا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے گاؤں میں، کتنے قریوں میں آپ چلے جائیں، ایسے ایسے امام ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ قرآن کو جاننے والے ہیں، قرآن کی تجوید سے واقف ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز توڑ دوں۔ سفر وغیرہ میں کہیں جاتے ہیں، یہ اماموں کا حال ہے۔ ایک امام صاحب تھے، پھر بات آ گئی تو سن لو۔ ایک امام صاحب تھے، انہیں پڑھنا وڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ تو ایک گاؤں کے اندر وہ تراویح پڑھانے کے لیے بلائے جاتے تھے۔ تو تراویح پڑھانے کے لیے وہ بلائے گئے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تھوڑی بہت عربی جانتے تھے وہ۔ تو کیا کرتے تھے، عربی کے جملے بناتے تھے اور اخیر میں ڈال دیتے تھے اللہ علیم حکیم۔ اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، عوام بھی نہیں جانتی ہے، ضرب یضرب ضربا وهو العلیم الحکیم، اللہ اکبر، ایک رکعت ہو گئی۔ انہیں ہدیہ بڑا اچھا ملتا تھا رمضان میں۔ تو ایسی جاء رجل وقال انی هو الرزاق المتین، پھر سجدے میں، پھر رکوع میں۔ تو گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی چارے کھڑے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے اندر مولوی صاحب کہیں سے آئے ہوں گے، کوئی شیخ ہے، کوئی مولوی صاحب، اور وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب یہ جب نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے سے وہ لقمہ دے رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ آگے بڑا پریشان، تو یہ عربی میں کہتا ہے کیا، یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک، ارے حضرت خاموش رہو، آدھا میرا آدھا تمہارا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اس وقت کے حالات ہیں گاؤں کے۔ تو فرمایا گیا
کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے دو نقطے معلوم چلے. پہلا نقطہ، آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کے ذہن میں صرف اللہ ہونا چاہیے، اور جب آپ کسی امام کو منتخب کریں تو اس کی جانچ کر لیں اس امام کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کی تجوید اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس کا غنہ، اس کا ادغام، اس کا قلقلہ ہے، اس کا زبر، اس کا زیر، اس کا پیش کیسا ہے. تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا امام کیسا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. اور تیمم کرنے کی صورت کیا ہے؟ تیمم کیسے ہوتا ہے؟ جیسے یہ مٹی ہے، پاک مٹی آپ نے لی، ایک مرتبہ میں شاید بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں. پاک مٹی پر ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ نے پھونک لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنے چہرے پر آپ نے مل لیا، ایسے کر کے ایک مرتبہ کرنا ہے. اور پھر بائیں ہتھیلی سے دائیں ہتھیلی پر اس طریقے سے آپ کو پھیرنا ہے، اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی پر آپ کا تیمم ہو گیا. طریقہ سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کو پھونکنا ہے، پھر چہرے پر، کچھ لوگ ناک میں مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. تو ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں، دائیں ہاتھ سے بائیں، آپ کا تیمم ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی آدمی جنبی ہے، یعنی وضو نہیں ہے، تو یہ حدث اصغر ہے. کسی کو اگر حدث اکبر لاحق ہے، یعنی کہ کوئی آدمی جنبی ہے اور غسل کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تو وضو کہاں سے کرے گا؟ تو ایسا آدمی بھی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. گویا کہ تیمم کر کے وہ پاک ہو گیا، نماز وغیرہ ادا کرے گا. تو تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اور جو تم میں امیر بنا دیا جائے، جو تم میں حاکم منتخب کر دیا جائے، حاکم مقرر کر دیا جائے، اس کی پیروی کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے کو وہ حرام کہہ رہا ہو، یہ حلال کہہ رہا ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، نبی کی حدیث کی طرف آ جاؤ، اور جو فیصلہ اللہ کا قرآن کرے، جو فیصلہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کرے، اس فیصلے کو مان لو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہر فیصلے پر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مان لے. تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سارے مسائل کا، ہمارے سارے اختلافات کا جواب اگر کہیں ہے تو وہ قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے. اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا، نبی کی حدیث آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد، اللہ کے قرآن سے دلیل آ جانے کے بعد، اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے امام کا قول زیادہ بڑا ہے لہٰذا ہم نبی کی بات نہ مانیں گے، تو یاد رکھیے فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کی روشنی میں ایسا شخص مومن نہیں ہے. نبی کی بات کے آگے آپ سرنڈر ہو جائیں، بلا قیل و مقال، بلا ڈو واٹ اور وائی نہیں. جب قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، آپ بڑے ہوں گے اپنے گھر کے، آپ سردار ہوں گے اپنے محلے کے، لیکن جب اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان آ گیا تو اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. آپ کو ہر حال میں اس کو قبول کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. آپ نے یہ بہت سنا ہوگا. حقیقت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کیا؟ موت. اللہ فرماتا ہے کہاں جاؤ گے؟ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، زمینوں کے اندر، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، پانی کی سطح میں. لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، پکڑ کر کے رہے گی.
کسی بھی حالت میں موت چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آج میں موت کے منہ سے بچ کے آیا ہوں۔ کس کے منہ سے؟ موت کے۔ آپ بتائیے موت کے منہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ موت جسے اپنے منہ میں لے لے، حقیقت تو یہ ہے کہ موت نے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے۔ اگر لے لے یدرککم الموت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ دیکھو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہو وہاں بھی نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھنا ہے؟ بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھنا ہے؟ لیٹ کے پڑھنا ہے، اور لیٹ کر کے اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو، رفع دین نہیں کر سکتے ہو تو کیسے پڑھنا ہے؟ اشارے سے۔ لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو وضو کس سے کرنا ہے؟ مٹی سے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ گھر میں ہو، سفر میں ہو، آسمانوں میں ہو، آسمانوں میں فلائٹ کا سفر کر رہے ہو اور نماز کا ٹائم ہے تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے۔ سمندر کے اندر ہو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے۔ جنگ کے اندر ہو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ آئے میرے نبی آپ جنگ کے اندر ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، خنجروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں آدھی فوج کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، آدھی فوج سے کہیں وہ نماز پڑھ لے، جب وہ نماز پڑھ لے تو یہ فوج دشمن کے مقابلے میں آ جائے اور وہ فوج نماز پڑھے تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ جنگ کے اندر ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، خنجر چل رہے ہیں، یاد رکھو نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة۔ نماز کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا گیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کہیں پر بھی ہو نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کر کے گئے ہو اور توبہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ شرک سے بچے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو انسان کا دل ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے کسی کے بچے زیادہ ہوں تو ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر انسان کی کئی بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اماں عائشہ سے، تو عائشہ کی طرف زیادہ میلان تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اور 10 بیویوں سے نفرت تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے تمہیں اپنی کسی ایک بیوی سے لگاؤ ہے، ٹھیک ہے یہ فطری چیز ہے، لیکن اس بیوی کی محبت میں ایسے نہ پڑ جاؤ جو تمہاری دوسری بیوی ہے اس کا حق ادا نہ کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرو، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو۔ اور یاد رکھو اگر آپ ایسا کرتے ہیں یعنی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے اور دوسری کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں لایا جائے گا اس کے جسم کا آدھا حصہ ساقط ہوگا، اس کے جسم کا آدھا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ چلا اگر آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 اور 4 شادیاں، تو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کریے۔ کسی سے محبت ہے، قلبی لگاؤ زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عدل، انصاف یہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ عدل نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک رکھو، لیکن اگر عدل کر لیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور 2 3 4 رکھنے کے بعد تم عدل نہیں کر پاتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن ایسا لایا جائے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ کیا ہوگا؟
ساقط ہوگا میرے پیارے بھائیوں، تو یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے تو بڑی محبت کرتے ہیں اور دوسری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔